ذرا ادھر ہوتے تو وہ شرک ہو جاتا. ان کو مانا جائے کہ یہ بہت اونچی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں تفویض کی ہوئی ہیں، لیکن یہ معبود نہیں ہے، ان کا اختیار کوئی نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے. یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، جو حکم بھی اللہ دے یفعلون اس پر عمل کرتے. اگر یہ بات ہے تو یہ توحید ہے. اور ذرا سا ادھر ہو گئے کہ جب مخلوق ہے، اتنی بزرگ ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ کی مقرب مخلوق ہے، اللہ نے ان کے ذمے کام لگا رکھے ہیں، تو ذرا سا ان کو بھی پوج لو، سمجھ لو ان سے بھی کوئی ڈنڈوت، ان کی بھی کوئی خوشامد کرو، ان کی بھی کوئی عبادت کرو، چڑھاوے کوئی چڑھاؤ ان پر، راضی رہے تم سے. اور جو ہے اپنے اختیارات کا تمہارے حق میں، جیسے کہ دنیاوی حکومتوں میں تم اہلکار تم سے راضی ہوگا تمہیں فائدہ پہنچا دے گا، ناراض ہوگا نقصان پہنچا دے گا. بس یہ شرک ہو گیا. دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور اصل میں ہے کیا؟ یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز جو چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں پورے یورپ میں، چاہے وہ رومن مائتھولوجی تھی اور چاہے وہ گریک مائتھولوجی تھی، یہی دو بڑی تہذیب. تو یورپ جو ہے وہ وحشی لوگوں کا کہ سمجھیے کہ علاقہ تھا. تہذیبی تو وہ یورپ کے اندر یہ دو ہی تھی، گریک اینڈ رومنس. اور ان کی مائتھولوجیز میں بے شمار گاڈ، اگرچہ کیپیٹل جی سے، بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ ایک ہی ہے. اس کی صفات میں یہ ہے کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنیشینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے. اومنی پوٹنٹ یعنی علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قوت رکھنے والا. اومنیشینٹ ہر چیز جاننے والا، بکل شیء علیم. اومنی پریزنٹ ہر جگہ پر موجود. یہ صفات ہے اس بڑے جی سے لکھے جانے والے گاڈ کے. وہ اکیلا ہے، لیکن اس کے تحت گاڈز چھوٹے جی سے اور گاڈیسز یہ بے شمار ہے. تو یہی رومن مائتھولوجی ہے اور یہی گریک مائتھولوجی. یہی ہندوستان میں تھا. آلہا بے شمار، یہ جو ہے دیوی اور دیوتا. مہادیو وہ ایک ہی ہے، وہ مہادیو ہے، مہادیو ایک ہے، لیکن دیوی اور دیوتا بے شمار. یہی عرب میں تھا. آلہا بے شمار، اللہ ایک وہ نہیں مانتے تھے، اللہ ایک ہی ہے. اور ان کے ہاں تو کوئی بیٹی وغیرہ کا تصور جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں استعارتاً کہہ دیتے تھے. جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے، اس کا عقیدہ وہاں نہیں تھا. لیکن وہی جو ہے ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل کہ انہوں نے ان کو بنا دیا. بس یوں سمجھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ راستہ ہے یہ توحید کا. ذرا ادھر ہو جائیں گے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس موضوع پر یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام ملائکہ گواہ ہے اس پر کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں، معبود ہے ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت بحیثیت معبود کے نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ وَنَحْنُ صَافُونَ، ہم تو صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں، جو حکم پروردگار کا ملتا ہے تعمیل کے اندر ہم لگ جاتے ہیں. ہمارا کام تو صرف یہ ہے. یہاں تک کہ ہے نبی آپ کی خواہش ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو خواہش ہے، ہمیں معلوم ہے کہ میں جلدی جلدی آیا کروں اور قرآن مجید کی کروں. آپ کو جو عشق ہے قرآن سے اور جو محبت ہے، آپ منتظر رہتے ہیں، اور یہ جو وقفہ آپ پر گرا گزرتا ہے. لیکن وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم آپ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا، اسی کے اختیار میں ہے وہ سب کچھ بھی جو ہمارے سامنے ہے، اور وہ سب کچھ بھی جو پیچھے ہے، اور وہ سب کچھ بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے. ذرا غور کیجیے، بڑا لطیف انداز ہے. میرے آگے میرے پیچھے، ان کے درمیان کون ہے؟ میں خود ہی ہوں نا. یعنی ہمارا خود اللہ کے اختیار میں ہے مطلقاً، ہمارا اختیار کوئی ہے ہی نہیں. لہذا یہاں جڑ جائے گی تو کسی شرک کا کیا کل کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. فرشتہ ہے، کام کر رہا ہے، آپ اللہ کو پکاریے. اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دے آپ کی مشکل دفع کرنے کے لیے. کسی فوت شدہ اولیاء اللہ میں سے، ارواح میں سے، اور کسی کی روح کو بھیج دے. اس کا اختیار ہے جس کو چاہے. اور وہ کبھی اختیار رکھتا ہے کہ بغیر کسی فرشتے کو بھیجے اور بغیر کسی اولیاء اللہ، فوت شدہ اولیاء اللہ کی ارواح میں سے کسی کو بھیجے بغیر آپ کا کام کر دے. لیکن آپ کا کام ہے صرف اس کو پکارے. معبود صرف وہی ہے، عبادت اس کے سوا نہیں ہے. وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اور اس کے سوا کوئی نہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم. اب تیسری کیٹیگری آئی
جو واقعتاً اصحاب علم ہے وہ بھی اس پر گواہ ہے۔ اس کی یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرت لقمان ہے، نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیرو تھے، لیکن حکمت دانائی سے انہیں حصہ ملا تھا۔ فطرت سلیم، عقل سلیم، دونوں کے نتیجے میں وہ توحید تک پہنچ گئے۔ جس شخص کی بھی فطرت سلیم ہوگی اور عقل بھی سلیم ہوگی تو فطرت سلیمہ کی روشنی میں عقل سلیم جب سفر طے کرے گی وہ لازماً توحید تک پہنچ جائے گا۔ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کائنات کے اندر کسی درجے میں بھی شرک کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں، نہ عقل میں کوئی دلیل ہے نہ نقل میں کوئی دلیل ہے۔ اس لیے بار بار قرآن کہتا ہے لاؤ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لاؤ، کوئی کسی کتاب میں آسمانی صحیفے میں شرک کا ذکر موجود ہو لاؤ دکھاؤ مجھے، کہیں نہیں، نہ عقل نہ نقل۔ عقل اور نقل دونوں سے توحید ہی ثابت ہوتی ہے۔ یہ تو خود تمہارے لیے کچھ چیزیں، کچھ خیالات ہیں، یہ تمہارے اپنے من گھڑت عقائد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قائمًا بالقسط، اب یہاں جو ہے دیکھیے جس شان کے ساتھ یہ آیت جو ہے بڑھ مضمون کی طرف پرجلال انداز، شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ واولو العلم قائمًا بالقسط۔ لیکن اب اس پس منظر کے بعد جو منظر میں اللہ کی جو شان آئی ہے، جو اہم ترین سمجھیے بات کیا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں، قائمًا بالقسط، وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ قامہ بے جو ہے یہ خود کسی کا کسی چیز پر قائم ہونا یہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کو قائم کرنا بھی شامل ہے۔ خود عدل پر قائم ہے، قائمًا بالقسط، وہ عدل اور قسط کا قائم کرنے والا بھی ہے اور خود بھی اس پر قائم ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے باقی تمام نام جو ہے وہ یا اس میں فاعل پر ہیں یا صفت مشبہ یا جو بھی اس میں مبالغہ ہوتا ہے، لیکن محض اس اصل جو مادہ ہے اس پر صرف ایک نام ہے، وہ العدل۔ العدل اگرچہ یہ لفظ مناسب نہیں اللہ کے لیے بولنا، سراسر عدل، سرتاپا عدل، مجسم عدل، لیکن یہ کہ اردو زبان میں ہمارے پاس کوئی اور الفاظ ہے نہیں کسی شے کی وضاحت کے لیے، تو وہ تو العدل ہے۔ یہاں اس کو فرمایا گیا قائمًا بالقسط، وہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا بھی ہے اور خود بھی عدل و انصاف پر قائم، اور در حقیقت یہ آخرت کا پورا تصور ہے اسی پر قائم۔ یہ جزا و سزا کا معاملہ عدل ہی کے اعتبار سے ہے، یہ عدالت ہی تو ہے اللہ کی جو لگے گی، جس میں کہ پھر آخری فیصلے ہو جائیں گے، ہر ایک اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا بھرپور جو ہے وہ بدلہ مل جائے گا۔ اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے، یہ تین الفاظ ہیں جو ہم اردو میں، اگرچہ عام اردو میں تو ایک ہی لفظ آتا ہے یا دو کہہ لیجئے، عدل و انصاف، لیکن جو لٹریری اردو ہے اس میں قسط کا لفظ بھی آ جاتا ہے، عدل و قسط، ادبی کتابی تصنیفی اردو میں۔ لیکن ان تین الفاظ میں ایک عجیب ایک فرق ہے۔ انصاف کا لفظ بنا ہے جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ مستعمل ہے اردو میں، انصاف، انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، سماجی انصاف، معاشی انصاف۔ یہ لفظ قرآن نے اختیار ہی نہیں کیا، عربی کا لفظ ہے، نصف سے باب افعال ہے، آدھا آدھا کر دینا، ایک روٹی ہے دو آدمیوں میں تقسیم کرنی ہے، پوری آدھی تو پوری آدھی اس کو تو کوئی کمی بیشی نہ ہو، یہ انصاف ہے۔ انصاف یعنی نصف نصف کر دینا، قرآن نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل برابری والا معاملہ جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر صحیح نہیں ہوتا۔ ایک شخص کی ضروریات زیادہ ہیں، ایک شخص کی ضروریات کم ہیں، ان کو برابر دیں گے تو یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ ایک شخص قوت والا ہے، قوی ہے، توانا ہے، آپ نے بوجھ اٹھوانا ہے، دوسرا بیچارہ لاغر ہے، کمزور، آپ کا برابر ہوگا صاحب، تو نہیں، یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ برابر ہونا در حقیقت ہمیشہ جس کو ہم انصاف کہتے ہیں اس کا تقاضا برابر سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ جو زیادہ تنومند ہے، جو زیادہ قوی ہے، اس کو زیادہ بوجھ دیا جائے، زیادہ ذمہ داری سونپی جائے، جو کمزور ہے اس پر کم بوجھ ڈالا جائے۔ یہی تو سارا فلسفہ ہے مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا جو فرق رکھا گیا اسلام کے نظام میں، وہ اسی پر۔ ایک صنف نازک ہے، ایک صنف قوی ہے، بوجھ کس پر ڈالا جائے؟ یہ بڑا ظلم ہوگا کہ صنف نازک پر بھی اتنا ہی بوجھ ڈال دیا جائے جتنا کہ آپ نے صنف قوی پر ڈالا ہے۔ معاش کی ذمہ داری دونوں پہ ڈال دی جائے، معاذ اللہ، یہ ذمہ داری جو ہے صنف نازک پر تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو انصاف کے تو لفظ ہی کو قرآن نے ڈسکارڈ کر دیا، البتہ عدل کا لفظ آتا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ عدل، لیکن عدل میں بھی ایک مفہوم ہے برابری کا۔ چنانچہ یہ لفظ جو ہے
سورہ انعام کی پہلی آیت میں آیا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون.